بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، کل یعنی 15 اکتوبر 2021 عیسوی مطابق 8 ربیع الاول 1443 ہجری بروز جمعہ کی بات ہے۔ شام کے وقت مجھے ایک اندوہناک خبر ملی جسے سن کر میں مغموم ہو گیا اور غم کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ خبر یہ تھی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قدیم مؤقر استاد حضرت مولانا حفظ الرحمن قاسمی ندوی علیہ الرحمہ اپنی طویل علالت کے بعد طبیعت کے اتار چڑھاؤ کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے سرزمین دہلی میں بعد نماز جمعہ اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجہیز و تکفین اور تدفین کا عمل وہیں سرزمین دہلی میں عمل میں آیا۔ اپنے ہزاروں شاگردوں، محبین اور اہل تعلق کی موجودگی میں شاہین باغ کے قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو کروٹ کروٹ امن و سکون عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن قاسمی ندوی علیہ الرحمہ بہار کے ضلع سہرسہ کے سمری بختیارپور کے رہنے والے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مزید حصول علم کے لیے آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا رخ کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ وہیں درس و تدریس کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بہت سارے اوصاف و کمالات سے نوازا تھا۔ مجھے تو مولانا سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں نے مولانا کو قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس لیے ان کے بہت سارے اوصاف و کمالات سے میں واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نمایاں اوصاف دیے تھے ان میں ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ آپ انتہائی سادہ مزاج تھے۔ یہ کہا جائے کہ رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے اوڑھنے میں آپ سادگی کے پیکر تھے، سادگی کا نمونہ تھے، تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ ایک دوسرا نمایاں وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ انتہائی مشفق و مہربان استاد تھے۔ آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی، بہت پیار سے، محبت سے سمجھاتے تھے، اور کوشش یہ رہتی تھی کہ درجے کا جو کمزور سے کمزور طالب علم ہو یا کن ذہن یا غبی طالب علم ہو، وہ بھی ہماری بات سمجھ لے، یہ آپ کی کوشش رہا کرتی تھی۔ انتہائی مشفق استاد تھے، مہربان استاد تھے، طلبہ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ تیسرا نمایاں وصف آپ کا جو تھا وہ یہ کہ درس و تدریس اور افہام و تفہیم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بھرپور آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ اچھا ملکہ تھا آپ کو درس و تدریس اور افہام و تفہیم کا۔ ایک نمایاں وصف آپ کا یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد زبانوں میں آپ کو مہارت عنایت فرمائی تھی۔ عربی، اردو، ہندی، انگریزی، فرینچ اور سنسکرت، ان 6 زبانوں کے آپ جاننے والے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی تصنیف و تالیف منظر عام پر نہیں آئی، لیکن جن لوگوں نے قریب سے آپ کو جانا ہے وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ زبان کے ماہر آدمی تھے۔ بہت سارے طلباء نے آپ سے استفادہ کیا، اور ابھی وہ ایمبیسیوں میں، ٹریولز میں، کمپنیوں میں، ٹرانسلیشن کے شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مادیت کے لحاظ سے بہت خوشحال ہیں، اچھے ہیں۔ مولانا کا ایک نمایاں وصف جو خاص طور سے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مادیت کے اس دوڑ میں یا مادیت کے اس زمانے میں
ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کمائیں۔ مولانا جتنی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے اور ان سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا۔ اگر مولانا چاہتے تو بھی کہیں کسی کمپنی میں چلے جاتے، یونیورسٹی کے کسی شعبے میں چلے جاتے اور اچھی تنخواہ پاتے، لیکن جو سننے کی بات ہے وہ یہ، لیکن مولانا نے علوم نبوت کی ترویج و اشاعت کو ترجیح دی، علوم نبوت کی ترویج و اشاعت کو ترجیح دی۔ یہ قابل تقلید پہلو ہے۔ دوسرے شعبوں میں چلے جانا اور حلال کمائی کمانا معیوب نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، حلال کمائی کمائے، لیکن ترجیحی پہلو یہ ہونا کہ کم پیسے بھی ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں علوم نبوت کی ترویج و اشاعت کرنی ہے۔ یہ بہت حوصلے کی بات ہے، بہت ہمت کی بات ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے مولانا سے استفادہ کیا اور مادیت کے دوڑ میں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن مولانا نے کبھی بھی ترجیحی پہلو مادیت کو نہیں دیا۔ آج کے زمانے میں انتہائی قابل تقلید پہلو ہے اور قابل تقلید عمل ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ مولانا کے جانے سے ادارے کا جو نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ادارے کو نعم البدل عنایت فرمائے، اور پسماندگان کو، مولانا کے چاہنے والوں کو، اہل تعلق کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی موت کے استحضار کی توفیق دے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آج ہمارے اساتذہ کرام گئے ہیں، کل ہماری اور آپ کی باری ہے، ہم بھی اور آپ بھی جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر رکھنے والا، نیک عمل کرنے والا، شریعت پر چلنے والا اور شریعت کی، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے اور ایمان پر خاتمہ ہم سب کا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔